بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ توبہ کی آیت 37 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ دراصل سورہ کا ایک حصہ یہاں مکمل ہو چکا ہے۔ ایک حصے سے میری مراد یہ ہے کہ ان آیات میں مشرکین کے خلاف جو اقدام کرنا تھا اس کا بھی بیان ہو گیا ہے، اور اہل کتاب کو کیا سزا ملے گی وہ بھی زیر بحث آ چکا ہے۔ اب یہ جو دوسرا حصہ ہے سورہ کا، اس میں منافقین زیر بحث ہیں۔ آیت 38 سے یہ آخر سورہ تک اب منافقین سے گفتگو ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ منافقین چونکہ ایک سے زیادہ گروہ ہیں اور ان کے جرائم بھی اس میں بھی ورائٹی ہے، مختلف طرح کے منافقین مختلف طرح کے جرائم میں ملوث ہیں، تو کس طرح کے منافقین سے کیا معاملہ ہونا چاہیے وہ اب زیر بحث ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم، جب کہا جاتا ہے تمہیں، انفروا، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثاقلتم الی الارض، تو ڈھیر ہوئے جاتے ہو زمین پر۔ یہ چونکہ ادھر تھا کہ اقدام جو بھی کرنے ہیں یہ اہل ایمان نے کرنے ہیں، تو اہل ایمان کی صف میں بعض اہل ایمان ہوتے ہیں جو کہ سچے اہل ایمان ہیں، وہ ایمان کا جو درجہ ہے وہ مضبوط ہے، اور اہل ایمان میں کمزور اہل ایمان بھی ہوتے ہیں، منافقت ان میں نہیں ہوتی لیکن بعض کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اور تیسرے اہل ایمان کی صف میں منافقین بھی شامل تھے۔ منافقین وہ لوگ تھے جو اصل میں اہل ایمان نہیں تھے لیکن وہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہم اہل ایمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جب مخاطب کرتے ہیں تو ان کو اہل ایمان کہہ کر ہی مخاطب کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اہل ایمان کی صف میں موجود ہیں۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ غزوہ تبوک سے پہلے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی ہیں، کہ غزوہ تبوک وہ معرکہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو چکا ہے اور رومیوں کے ساتھ معلوم ہوا ہے کہ رومی جو ہیں، جو نصارہ تھے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اقدام کرنے کے لیے فوجیں جمع کر لی ہیں، تو اب ان کے خلاف لڑائی کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو آگے آنے کے بجائے وہاں جا کر ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا سرحدوں پہ۔ تو اس کے لیے اب دعوت دی جا رہی ہے، تو اس کے لیے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، لوگوں کی بھرتی کی جا رہی ہے، تو اس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین پر ڈھیر ہو جاتے ہو، کہ یہ تو سم و طاعت کا جو تم نے عہد باندھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو فرمائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، یہ تو اس کے خلاف ہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، کہ اہل ایمان تو وہی ہوتے ہیں جو ترجیح دیتے ہیں آخرت کو، ان کا دھیان آخرت پر رہتا ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن تمہارے عمل سے لگ رہا ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دینے لگ گئے ہو آخرت کے مقابلے میں۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، تو اس دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں تو بہت تھوڑا ہے، کہ دنیا میں کیا ہے، چند دن کی زندگی ہے جو یہاں کی نعمتیں ہیں میسر، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو آپ کمپیئر کر کے دیکھو کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو تم کس چیز کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، تمہیں آخرت کی طرف ہی دھیان دینا چاہیے۔ الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ اللہ تمہیں سزا دے گا، دردناک سزا۔ کیوں سزا دے گا؟ کہ تم نے عہد باندھا تھا کہ ہم ایمان لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو کہیں گے ہم کریں گے، تو اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جہاد کے لیے نکلو، تم نکل نہیں رہے، تو چنانچہ تمہیں سزا ملے گی۔ گویا کہ تم ایمان ایسے لے آئے ہو، اصل میں تم منکر ہو خدا کے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، اور بدل دے گا کسی اور قوم کو، غیرکم، تمہاری جگہ، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم کچھ بھی اس کا بگاڑ نہیں سکو گے، یعنی اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر تم جہاد نہیں کرو گے، تو تمہاری جگہ دوسرے لوگ آ جائیں گے جو جہاد کریں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی تمہاری قدر، تمہاری ویلیو اسی وقت ہے جب تم اللہ کی بات، اللہ کا حکم
ماننے والے ہو، اللہ کے بندے بن کر جینے والے ہو، اس وقت تک تمہاری قدر ہے۔ اللہ تنصروہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے اس کی، اللہ کی مدد کو نہیں آؤ گے، فقد نصرہ اللہ، نہیں یہ اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے، رسول کی دعوت ہے نا، رسول کا مشن ہے، مقصد ہے، تو اہل ایمان سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ رسول کے مددگار بن کے کھڑے ہوں، انصار بنے۔ تو کہا کہ اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، کہ اس کی تو مدد فرمائی ہے اللہ نے، اذ اخرجہ، اس وقت جب اسے نکالا تھا، الذین کفروا، ان منکروں نے، مکہ سے جب نبی علیہ السلام ہجرت پر مجبور ہو گئے کفار کی وجہ سے، کہ کفار نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نبی علیہ السلام کو مار دیں گے، تو وہ جو ہجرت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس موقع پر بھی مدد کی ہے جب ان کی حالت یہ تھی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کہ رسول جو ہیں وہ دو میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ یہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب مکہ سے نکلے ہیں تو چونکہ پیچھے سے لوگوں نے تعاقب کرنا تھا، تو ان سے بچنے کے لیے غار ثور میں آپ 3 دن جو ہیں وہ مقیم رہے ہیں۔ تو یہ اسی کا ذکر ہے کہ ساتھ جو حضرت ابوبکر صدیق تھے، کہ بھئی حالت یہ تھی کہ بہت بڑا لشکر نہیں ہے آپ کے ساتھ، صرف 2 لوگ ہیں، اور 2 لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لیے بھی غار میں پناہ لینی پڑی۔ تو اس موقع پر تم ساتھ نہیں تھے، تمہیں جو کہا جا رہا ہے اب کہ تم رسول کا ساتھ دو، تو اس وقت بھی تو اللہ نے مدد کی تھی نا، چنانچہ اگر تم اب بھی اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ اب بھی مدد کریں گے۔ اللہ کے رسول کی مدد تو اللہ تعالیٰ نے ضرور کرنی ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ کے رسول کو اللہ ہی پر بھروسہ تھا، جب وہ تنہا تھے اور ساتھ صرف ایک ساتھی تھے، اور جو کفار ہیں وہ غار کے منہ تک پہنچ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مدد کی ہے۔ اب بے شک یہ ہزاروں کا لشکر ہے ساتھ، اس موقع پر بھی اصل بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پر ہے۔ تو چنانچہ یہ جو لشکر ہے، اگر یہ مددگار نہیں بنے گا رسول کا، تو اللہ تعالیٰ تو بہرحال اپنے رسول کی مدد کریں گے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، تو نازل فرمائی اللہ نے اپنی سکینت، وہ اطمینان جس سے حوصلہ ہمت بڑھتا ہے، علیہ، اس پیغمبر پر، وَأَيَّدَهُ، اور اس کی مدد کی، بِجُنُودٍ، ایسے لشکروں سے، لم تروها، جو تم نے نہیں دیکھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اس نے کر دی منکروں کی بات نیچی، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات وہی اونچی رہی، واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ ترغیب دی جا رہی ہے ان کو، اہل ایمان کو، کہ دیکھیں جب وہ خدا کے پیغمبر مکہ سے نکلے ہیں تو ان کے کیا حالات تھے، اس موقع پر بھی اللہ نے مدد کی ہے، اس کے بعد پھر جو ہزاروں کا لشکر ان کو میسر آیا، اور کس طرح مشرکین عرب ان کے خلاف جو ہے فتح نصیب ہوئی ہے، کس طرح اہل کتاب کے ساتھ جو ہے معاملہ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے یہ غالب ہو گیا ہے سرزمین عرب پر۔ تو اب یہ سرزمین عرب میں اللہ کے رسول کی مدد کی ہے اللہ نے، تو اب تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تم یہ جو ارد گرد کی قومیں ہیں ان کے خلاف لڑنا ہے، یہ رومیوں کے خلاف جو جہاد ہے اس میں تم نے شامل ہونا ہے۔ جب تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تو تم اب اس پر عمل کرنے کے بجائے تم زمین ہی پر ڈھہ پڑے ہو، تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، رسول کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر تم مدد کو نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور کو اٹھا لے گا، وہ پھر اس رسول کی مدد کریں گے۔ یہ سارا پس منظر ہے ان آیات کا۔ انفروا خفافا و ثقالا، تم نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی کہ تمہارے پاس مال اسباب کتنا ہے، سامنے جو لشکر ہے اس کے مقابلے میں تمہارے پاس اگر سے سامان کم ہے، وہ اسلحہ کم ہے، وہ تمہیں ہر حال میں اس جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنی جان سے، تمہیں جو مال لگانا پڑے وہ بھی لگاؤ، اور جو تمہاری جان کا نقصان ہونا ہے اس کی بھی پرواہ نہ کرو۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یہ جو تمہارا جہاد ہے یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے، اگر تمہیں واقعی علم رکھتے ہو، کیونکہ پیچھے بیان ہو چکا ہے
کہ اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی جو زندگی ہے وہ اگر اس دنیا کو ترجیح دی جائے گی تو آخرت کا جو نقصان ہوگا وہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، چاچے تمہیں آخرت کو ترجیح دینی چاہیے۔ لو کان عرضاً قریباً، اگر قریب کا فائدہ ہوتا، و سفراً قاصداً، اور سفر ہلکا ہوتا، لاتبعوک، تو یہ ضرور تمہاری پیروی کرتے، تمہارے ساتھ چلتے، کیونکہ غزوہ تبوک کا جو مارک ہے نا لمبا سفر ہے، سرحدوں پہ جانا ہے اور گرمی کے دن ہیں، اور یہ کہ فصل بھی پک کے تیار ہو چکی ہے، فصلیں بھی جو ہیں وہ ان کو کون دیکھے گا، تو کئی چیزیں ایسی جمع ہو گئیں جو آزمائش کا باعث بن رہی ہیں۔ تو لگا اگر پاس جانا ہوتا نا، سفر ہلکا ہوتا تو یہ تمہارے ساتھ چل پڑتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، مگر کٹھن ہو گئی ان پر یہ منزل، یہ جو منزل، یہ سفر کرنا ہے تبوک کے لیے مقام پر جانا، وہ ایک بڑا دشمن ہے، اس سے مقابلہ کرنا، یہ معاملہ ان کے لیے بڑا کٹھن ہو گیا ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، ابھی اللہ کی قسمیں کھائیں گے، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہم استطاعت رکھتے تو ضرور نکلتے تمہارے ساتھ، یعنی کہ ابھی لشکر تیار ہو رہا ہے، اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ سب نے جانا ہے، یہ نفیر عام ہو گیا تھا۔ نفیر عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ سب جو اہل ایمان جو ہیں وہ جو جنگ لڑ سکتے ہیں وہ جائیں گے، یعنی کہ سب مرد جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ لوگ آئیں گے اور بہانہ بنائیں گے کہ ہم نہیں جا سکتے، وہ کہیں گے ہم استطاعت رکھتے تو ضرور نکلتے تمہارے ساتھ۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جہاد کے لیے بلا رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں، یہ جو بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے۔ یہ اس طرح کے مواقع پر یہ آزمائش ہوتی ہے۔ عام حالات میں تو ہر بندہ جہاں فائدہ ہو رہا ہو اور تھوڑی بہت محنت مشقت کرنی پڑے تو ہر بندہ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن جہاں بڑی قربانی دینی پڑے، جہاں جان کا اور مال کا خطرہ ہو، وہاں پتہ چلتا ہے کہ کون ساتھ کھڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہانے بنا رہے ہیں اور اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اصل میں یہ مسائل ان کے نہیں ہیں۔ افاللہ عنکا، معاف کرے اللہ تمہیں، لما اذنت لہم، تم نے رخصت کیوں دے دی انہیں۔ وہ نبی علیہ السلام کی اپنی شخصیت ہے، آپ بڑے رحم دل واقع ہوئے ہیں، تو لوگوں نے بہانے وغیرہ بنا کے جی ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، تو منافقین جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر نے ان کو رعایت دے دی، رخصت دے دی کہ اچھا تم لوگ نہ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب نبی علیہ السلام کی طرف جو ہے نا متوجہ ہوئے ہیں کہ آپ نے ان کو رخصت کیوں دے دی، حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے یہ تھے کہ واضح ہو جاتا تم پر جو سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور تم جان لیتے جھوٹوں کو بھی۔ یعنی کہ منافقت کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ منافق جو ہے جو مشکل کام جو ہے نا دین کا، وہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، جیسے بیان ہوتا ہے روایتوں میں کہ عشاء کی نماز پڑھنا منافقین کے لیے مشکل ہے، فجر کی نماز میں شامل ہونا۔ اس طرح جہاد اور انفاق کرنا، مال خرچ کرنا، وہ تو جھوٹے ہیں نا، اہل ایمان تو ہے نہیں وہ، تو اپنا مال کیوں خرچ کریں گے؟ اور جہاد کے لیے جہاں جان جانے کا خطرہ ہے وہ کیوں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرائٹیریا رکھ دیا کہ بھئی یہ تبوک پر سب لوگ نکلیں تاکہ پتہ چل جائے کہ جو نہیں جائیں گے تو وہ منافقین ہیں۔ تو وہ کچھ لوگ آئے ہیں منافقین، انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے بہانے بنا کے رخصت لے لی، اجازت لے لی، اللہ کے پیغمبر نے اجازت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھی میرا تو پلان یہ تھا کہ اب پتہ چل جائے کہ کون منافق ہے، کون سچا مومن ہے، لیکن آپ کے اس عمل سے وہ پلان جو ہے وہ پھر مکمل نہیں ہو سکا۔ لا یستأذنک، تم سے رخصت نہیں مانگیں گے، الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو سچا ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ انہیں جہاد نہ کرنا پڑے اپنے مال سے، اپنی جان سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا اور بتا دیا کہ دیکھو جو رخصت مانگنے آ رہے ہیں نا، یہ اصل میں مومن ہے ہی نہیں ہے۔ جو سچے مومن ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے آ کر رخصت نہیں مانگیں گے، بہانہ نہیں بنائیں گے کہ ہمیں نہ جانا پڑے، کیونکہ وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہم جہاد کریں اپنے مالوں سے، اپنی جان سے اللہ کی راہ میں۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ خوب جانتا ہے ایسے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں متقین، اللہ کو معلوم ہے کہ متقین کون ہیں۔ انما یستأذنک، تم سے رخصت وہی مانگتے ہیں الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔
ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کو ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک میں حیران بھٹک رہے ہیں، وہ متردد ہیں کہ کبھی ان کو نظر آتا ہے کہ شاید یہ سچا دین ہے، یہ آخرت ہے، خدا کے سچے رسول ہیں، کبھی وہ دوسری طرف پلٹ جاتے ہیں۔ تو یہ منافقت جو ہے نا، کہ وہ ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ اہل ایمان ہے، اصل میں یہ متردد ہے۔ ولو اراد الخروج، اگر وہ نکلنا چاہتے، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو ضرور تیار کرتے اس کے لیے کوئی سامان، یعنی این موقع پہ کہہ دینا اوہ نہیں ہمارا تو مسئلہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم نہیں جا سکتے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایک کرائٹیریا یہ بھی ان کو جاننے کا کہ اگر انہوں نے جانا چاہتے تو کچھ تیاری کی ہوتی نا، تو یہ اینڈ پہ آگے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں جا سکتے، تو انہوں نے تیاری کیا کی تھی؟ تو یہ بس اب بہانہ بنا رہے ہیں۔ ولیکن کرہ اللہ انبعاثہم، لیکن ناپسند کیا اللہ نے ان کا اٹھنا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ان کا جانا اہل ایمان کے ساتھ، ان کا نکلنا، یہ اصل میں نہیں پسند نہیں کیا۔ فثبتہم، انہیں روک کر بٹھا دیا، وکیلا اقعدوا مع القاعدین، اور کہہ دیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ جو لوگ جنگ میں نہیں جایا کرتے، خواتین پیچھے رہ جاتی ہیں، بوڑھے بزرگ رہ جاتے ہیں، بچے رہ جاتے ہیں، یا جو معذور افراد جو جنگ میں حصہ نہیں بن سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہہ دیا کہ یہ اصل میں وہ مرد میدان نہیں ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ تھے کہ یہ مسلمانوں کے اہل ایمان کی صف میں شامل نہ ہوں، یہ آگے جا کے مسئلہ پیدا کریں گے، چنانچہ یہ بیٹھے رہے انہی کے ساتھ جو جنگ لڑنے کا حوصلہ حالات نہیں رکھتے۔ لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکلتے تمہارے اندر شامل ہو کر، تمہارے ساتھ اگر یہ چلے جاتے، ما زادوکم الا خبالا، تو نہ بڑھاتے تمہارے لیے مگر خرابی، یعنی کہ ایسا لشکر ہے جس میں اہل ایمان سچے بھی ہیں اور کچھ منافقین بھی ہیں، تو وہ منافقین کی وجہ سے نقصان ہی ہونا تھا نا، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ تو کوئی خرابی ہو جانی تھی اگر تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے۔ ولا اوزعوا خلالکم، اگر تمہارے درمیان یہ دوڑ دھوپ کرتے، یبغونکم الفتنہ، تمہارے لیے فتنہ چاہتے ہوئے، وفیکم، اور تمہارے اندر ایسے بھی ہیں سماعون لہم، جو کان لگا کر سنتے ہیں ان کی، واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتے ہیں ظالموں کو۔ یعنی ایک تو نقصان یہ ہونا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہی تمنا خواہش کرنی تھی، مسلمانوں کے لیے یہ چیز جو ہے وہ ان کی شکست کا باعث بن جاتی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی باتوں سے دوسرے اہل ایمان بھی متاثر ہوتے، کیونکہ کچھ دوسرے کمزور جو لوگ ہیں وہ بھی ان کی باتوں پر کان دھرتے ہیں۔ تو چنانچہ اچھا ہی ہوا یہ ساتھ نہیں گئے، تبوک کے مقام پر جنگ لڑنی ہے تو یہ اچھا ہوا یہ پیچھے رہ گئے بہانے بنا کے۔ لقد ابتغوا، انہوں نے کوشش کی ہے، الفتنہ، فتنے کی، من قبل، پہلے بھی فتنہ فساد برپا کرنے میں انہوں نے کوشش کرتے رہے ہیں۔ وقلبوا لک الامور، اور الٹ پھیر کرتے رہے ہیں تمہارے لیے معاملات کا، کہ جب مثلا فتح کا موقع ہے کوئی ایسا کام انہوں نے کر دینا کہ مسلمانوں کا نقصان ہو جائے۔ حتیٰ جاء الحق، یہاں تک کہ حق آیا، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا، وہم کارہون، حالانکہ وہ ناپسند کرتے رہے۔ یعنی غلبہ جو حاصل ہوا عرب میں مشرکین پر، اہل کتاب پر، مسلمانوں کو، یہ منافقین یہ نہیں چاہتے تھے۔ منافقین چونکہ دل سے اہل ایمان کے ساتھ نہیں نا، یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو شکست ہی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے پہلے انہوں نے بڑی سازشیں کی ہیں اہل ایمان کے خلاف، لیکن خدا کا فیصلہ آ گیا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، مکہ فتح ہوا ہے، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا عرب میں۔ تو ابھی بھی اچھا ہی ہوا، انہوں نے سازشیں کرنی تھی، یہ تبوک کے موقع پر ساتھ نہیں گئے، بہانہ بنا لیا، تو یہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ وَمِنْهُمْ، ان میں ایسے بھی ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں اِذن لی، مجھے رخصت دیجئے، ولا تفتنی، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، یعنی کہ وہ رومی فوجیں ہوں گی، اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے جی وہاں کی عورتیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور خوبصورت ہوتی ہیں، انہوں نے کہا جی اگر ہم وہاں گئے تو ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، تو بہتر ہے کہ ہم نہ ہی جائیں۔ یہ اسی طرح کا بہانہ ہے جیسے کوئی کہے کہ یار مسجد میں جا کے نماز نہ ہی پڑھوں، کہ وہاں میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں، میں لوگوں کو پتہ چلے کہ میں جی بڑا نمازی ہوں، چنانچہ میں گھر میں چھپ کے نماز پڑھ لوں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے بہانے ہیں، تو یہ ان کو خطرہ ہے کہ بھی ہم فتنے میں نہ پڑ جائیں، چنانچہ ہمیں ساتھ لے کر نہ جائیں۔
الا فی الفتنۃ سقطوا، سن لو یہ فتنے میں تو پڑ چکے ہیں۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے اور بندہ آگے سے بہانہ بنائے نہ کرنے کے لیے، تو اگر یہ فتنے میں تو پڑ ہی چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یقیناً دوزخ گھیرے ہوئے ہے ان منکروں کو۔ ان تصبکا حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پیش آتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے۔ یہ منافقت جو ہے نا اس کی نشانی ہے۔ یہ جس گروہ میں منافقین موجود ہوں گے نا تو وہ حسد کا شکار رہتے ہیں کہ اس گروہ کو اگر کامیابی حاصل ہوتی ہے تو وہ جو منافقت پر کھڑے ہوتے ہیں ان کو برا لگتا ہے کہ وہ اس گروہ کو کامیابی کیوں مل گئی۔ وَإِن تُصِبْكَ مصیبہ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یقولو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی سنبھال لیا، یہ بڑا اچھا کیا کہ ہمیں نقصان نہیں ہوا، ہم نے پہلے ہی جو ہے نا کچھ اس طرح کے اقدامات کر لیے تھے۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ لوٹتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اس حال میں وہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ان کا نقصان ہو گیا، یہ جو گروہ کے جو دوسرے لوگ ہیں ہمارا نقصان نہیں ہوا، ہم بچ گئے، کیونکہ ہم نے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے ساتھ نہیں جانا، ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ بڑے خوش وہ پھر واپس آتے ہیں کہ اچھا ہوا ہمارا نقصان نہیں ہوا، دوسرے لوگوں کا نقصان ہو گیا، مسلمانوں کا نقصان ہو گیا۔ کل، ان سے کہہ دو لن یصیبنا، ہرگز نہیں ہمیں پہنچے گی، الا ما کتب اللہ لنا، مگر جو لکھ رکھی اللہ نے ہمارے لیے۔ کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا ہمیں، وہ وہی پہنچتی ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے طے کر رکھی ہیں، کیونکہ ہم پر مشکلات تو آنی ہیں، تمام اہل ایمان پر مشکلات آتی ہیں کیونکہ ان کی آزمائش ہونی ہے۔ تو اہل ایمان سے کہا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ ہم پر وہی آزمائش آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ رکھی ہے ہمارے لیے، کہ آزمائیں گے اللہ تعالیٰ اس طرح۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ کل، ان سے کہہ دو هل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، تم انتظار کر رہے ہو ہمارے معاملے میں مگر ایک بھلائی کا، دو بھلائیوں میں سے۔ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مسلمان اب تبوک کے موقع پر جائیں گے، ان کو شکست ہو جائے گی، بہت بڑی فوج ہے آگے، تو ایسے ہوگا ایسے ہوگا، یہ بچ کے واپس نہیں آئیں گے۔ تو اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتا دو کہ بھئی تم جو بھی ہمارے بارے میں سوچ رہے ہو نا، اصل میں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہمیں مل کے رہے گی، کہ اگر فتح ہو گئی تو یہ تو ہے ہی ہے بھلائی، اگر شکست بھی ہو گئی تو یہ اس سے ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، ہمیں اپنی غلطیوں کا پتہ چل سکے، تو ہر حال میں ہمارے لیے بھلائی ہی ہے، اور اس کا جو آخرت میں اجر ملنا ہے، فتح ہو یا شکست، آخرت میں تو ہمارے لیے بھلائی ہے ہی ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، جبکہ ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے معاملے میں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، کہ وہ بھیجے گا تم پر اللہ عذاب اپنے ہاں سے۔ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو شکست ہو جائے گی، اور کہتا ہے کہ جو بھی تم فیصلہ کرو ہمارے بارے میں، گمان کرو، ہمیں تو ہر حال میں بھلائی حاصل ہونی ہے، جبکہ ہم جو تمہارے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے منافقین کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ عذاب دے دیں گے کسی زمینی آسمانی آفت کے ذریعے، یا پھر ہمیں کہا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیں گے ہمارے ہاتھوں سے تم پر عذاب آ جائے گا۔ فتربصوا، انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں انتظار کرنے والے میں۔ کہ یہ چونکہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ مشرکین کی یہ سزا ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور جن کے ساتھ عہد معاہدے ہیں وہ پورے کیے جائیں، جو عہد معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کے خلاف یہ اقدام کیا جائے کہ وہ جہاں ملے ان کو مار دیا جائے۔ ہاں، جو توبہ کرنا چاہیں وہ توبہ کی گنجائش ابھی بھی ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ ان کو اگر اس عرب میں رہنا ہے، اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے عرب میں رہنا ہے تو رہ لیں، لیکن دوسرے درجے کے شہری بن کے رہنا ہوگا، وہ مغلوب بن کر رہیں گے، جزیہ دیں گے اور چھوٹے بن کے رہیں گے۔ اب یہ منافقین کے بارے میں مسلمانوں کے ذریعے بتا دیا گیا کہ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں بھی عذاب ملنا ہے، وہ عذاب اللہ تعالیٰ خود بھی دے سکتے ہیں اور یہ ہمارے ہاتھوں کے ذریعہ سے، چنانچہ ابھی تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے تو انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تو معلوم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا تمہارے بارے میں کیا فیصلہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔